कहानी रमेश की गर्म रात पार्ट 2। अगली सुबह रमेश उस मैसेज के लफ्जों में उलझा हुआ बेदार हुआ। दिल में तजस्सुस, खौफ और एक अनकही खुशी एक साथ मौजूद थी। उसने खिड़की से गंगा की तरफ देखा तो धुंध में लिपटी रोशनियों के बीच उसे यूं लगा जैसे रात के सारे लम्स और वादे हवा में तैलील होकर फिर उसी के पास लौट आए हों। दिन भर वो डॉक्टर के इशारों, लहजे और उस आखिरी जुमले की मानी जोड़ता रहा। शाम डली तो एक और मुख्तसर पैगाम आया जिसमें सिर्फ वक्त और जगह लिखी थी, ना कोई वजाहत न सवाल। रमेश ने महसूस किया कि यह मुलाकात पहले जैसी नहीं होगी, बल्कि कुछ ऐसा दरवाज़ा खुलने वाली है जिसके पीछे जज्बात के साथ कोई सच, कोई इम्तिहान या शायद कोई फ़ैसला उसका मुंतज़र है। वह तैयार हुआ तो आईने में अपनी आंखों में एक नई मजबूती देखी, जैसे इंतज़ार ने उसे बदल दिया हो। गली में कदम रखते ही मंदिरों की मदम गूंज और गंगा की ठंडी हवा ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उसे यूं लगा यह सफ़र सिर्फ एक शख्स की तरफ नहीं, बल्कि अपनी ही शनाख्त, ख्वाहिश और खौफ के बीच किसी अनजान की तरफ बढ़ रहा है। और इसी एहसास के साथ वो उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां रात के वादे दिन की हकीकत से मिलने वाले थे। वो जगह एक पुरानी हवेली के अकब में वाक़ई खामोश सा क्लिनिक निकला, जहाँ मदम बत्तियों और जरासीम कश खुशबू ने रमेश के दिल में अजीब सी सनसनी भर दी। डॉक्टर ने उसका इस्तकबाल गैर मामूली संजीदगी से किया और पहली बार उसकी आंखों में वो नरमी कम और कोई गहरा बीत ज़्यादा झलक रहा था। बैठते हुए उसने बताया कि यह मुलाकात महज कुर्बत के लिए नहीं, बल्कि एक फ़ैसले के लिए है। एक ऐसा फ़ैसला जो रमेश की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उसने अपने माजी, अपनी तन्हाई और उन रिश्तों का जिक्र किया जिन्हें वो कभी नाम ना दे सका। रमेश सुनता रहा और महसूस करता गया कि यह शख्स सिर्फ कशिश नहीं, बल्कि एक आजमाइश भी है। बातों के दौरान डॉक्टर ने एक लिफाफा मेज़ पर रखा और कहा कि इसमें वो सच है जिसके बाद वापस पलटना आसान नहीं। रमेश ने लिफाफे की तरफ देखा तो उसके हाथ हल्के से कांप गए, मगर उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती भी उभर आई। उसने सोचा कि शायद यही वो लम्हा है जहाँ ख्वाहिश, मोहब्बत और हकीकत एक दूसरे से टकरा कर कोई नया रास्ता बनाते हैं। और इसी तज़बज़ब, तजस्सुस और खामोश ऐद के साथ उसने लिफाफा उठाया, ये जाने बगैर कि उसके अंदर लिखी तहरीर उसकी ज़िंदगी को किस सिमत ले जाने वाली है। लिफाफा खोलती ही रमेश की नज़र चंद सादा मगर बारी लफ्ज़ों पर ठहर गई, जिनमें डॉक्टर ने अपनी बीमारी, वक्त की कमी और उस ख्वाहिश का जिक्र किया था जो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मजबूत लम्हों में किसी ऐसे शख्स के साथ सच्चाई से जुड़ा रहे जो उसे महज जिस्म नहीं बल्कि इंसान समझ सके। रमेश के दिल में एक झटका सा लगा। वो लम्हों में समझ गया कि ये रिश्ता सिर्फ रातों और कुर्बत का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, राज और एक खामोश कुर्बानी का तकाजा करता है। डॉक्टर ने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि वो रमेश को बांधना नहीं चाहता, मगर सच छुपाना भी बेईमानी है। कमरे में खामोशी फैल गई और रमेश ने महसूस किया कि उसके अंदर का लड़का जो सिर्फ जज्बों के पीछे भाग रहा था, अब किसी मर्द में बदल रहा है। उसने लिफाफा बंद किया, नजरें उठाकर डॉक्टर को देखा और पहली बार उसकी आंखों में तरस, एहतराम और एक गहरा रपत महसूस किया। उस लहजे उसे अंदाज हुआ कि अगला कदम चाहे हाँ हो या ना, उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और इसी खामोश फैसले के वज़न के साथ उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब कहानी सिर्फ मुलाकातों की नहीं रही थी, बल्कि अंजाम की तरफ बढ़ने लगी थी। रमेश ने चंद लम्हे खामोश रह कर खिड़की से बाहर झांका, जहाँ शाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि दिल में अब सिर्फ कशिश नहीं, बल्कि एक अजीब सी वाबस्तगी जन्म ले चुकी है। उसने डॉक्टर से कहा कि वो किसी वादे या कैद के बगैर सच के साथ चलना चाहता है। डॉक्टर की आंखों में एक थकी हुई मगर मुतमईन मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने यही जवाब सुनने की उम्मीद रखी हो। उसने बताया कि वो रमेश से कोई फैसला फौरन नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ ये चाहता है कि वो खुद को समझे, अपने दिल की आवाज़ सुने। दोनों ने देर तक बातें की, माजी, खौफ, तन्हाई और उन लम्हों के बारे में जिन्होंने इन्हें एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया था। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था और क्लिनिक की मदम रोशनी में रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ मुलाकातें इंसान को बदलने नहीं, बल्कि खुद से मुतारफ़ करवाने आती हैं। उठते वक्त डॉक्टर ने बस इतना कहा कि रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर अकेला नहीं। रमेश ने सर हिलाया और दिल में ये जानते हुए बाहर कदम रखा कि अब वो सिर्फ अगली मुलाकात का नहीं, बल्कि अपनी ही बदलते वजूद का सामना करने जा रहा है। क्लिनिक से निकलने के बाद रमेश देर तक गंगा के किनारे बैठा रहा।
پانی میں جھلکتی روشنیوں کے ساتھ اس کے اندر کے خیالات بھی ہلکورے لے رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر کی باتوں نے اس کے دل میں کسی خوف کے بجائے ایک خاموش ذمہ داری جگا دی ہے۔ اگلے دن اس نے پڑھائی اور معاملات میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر ہر وقفے میں وہی سنجیدہ آنکھیں اور نرم لہجہ ذہن میں ابھرتا رہا۔ شام کو ایک مختصر سا پیغام آیا جس میں بس اتنا لکھا تھا کہ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا فیصلہ شور میں نہیں بلکہ سکون میں ہوتا ہے۔ رمیش نے فون بند کیا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی انجان سے نہیں ڈر رہا بلکہ خود کو سمجھنے کے سفر سے گزر رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ تعلق اب محض ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں وقت، انتظار اور سچ ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے۔ اور اسی احساس کے ساتھ اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ جو بھی ہو وہ اس راستے پر آنکھیں کھول کر چلے گا، کیونکہ اب پیچھے مڑنے سے زیادہ ضروری آگے بڑھ کر خود کو جاننا تھا۔ چند دن بعد جب ڈاکٹر نے دوبارہ ملنے کا کہا تو رمیش کے قدم اس پر ہچکچاہٹ کے بجائے ایک ٹراؤ کے ساتھ اٹھے۔ ملاقات ایک چھوٹے سے پارک میں ہوئی جہاں درختوں کے سائے اور خاموش بینچوں نے باتوں کو وزن دے دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ علاج کے لیے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے اور اسے کسی سہارے کی نہیں بلکہ سچ کے ساتھ ساتھ چلنے والے کی ضرورت ہے۔ رمیش نے پہلی بار خود کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط محسوس کیا اور کہا کہ وہ کسی وعدے کے بغیر بھی ساتھ چل سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہر بات صاف ہو۔ اس اعتراف پر ڈاکٹر کی آنکھوں میں نمی اور شکر گزاری ایک ساتھ ابھری۔ دونوں نے طویل خاموشی میں بیٹھ کر یہ سمجھا کہ رشتے کبھی کبھی ناموں سے نہیں بلکہ نیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ واپسی پر رمیش نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا خوف تحلیل ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ایک پرسکون اعتماد نے لے لی ہے، جیسے اس نے کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو قبول کر لیا ہو۔ اور اسی قبولیت کے ساتھ اس نے جان لیا کہ یہ سفر اب صرف جذبات کا نہیں بلکہ سچائی، صبر اور انسان ہونے کے معنی سمجھنے کا سفر بن چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ملاقاتیں کم مگر معنی خیز ہوتی گئی۔ ایک دن ڈاکٹر نے رمیش کو بتایا کہ اسے شہر چھوڑ کر علاج کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا اور شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ یہ سن کر رمیش کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر اس نے آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے خود کو سنبھالا۔ اس نے کہا کہ کچھ رشتے ساتھ رہنے سے نہیں بلکہ بدل دینے سے پہچانے جاتے ہیں۔ دونوں گنگا کے کنارے دیر تک خاموش چلتے رہے، جہاں شام کی روشنی پانی میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے رمیش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے خوف کے دنوں میں انسان رہنے کا حوصلہ دیا۔ رمیش نے محسوس کیا کہ جدائی کا دکھ بھی کبھی کبھی وقار کے ساتھ آتا ہے۔ واپسی پر اس کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ کچھ کہانیاں ملن نہیں بلکہ سمجھ پر ختم ہوتی ہے۔ اور اسی سمجھ کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں رات اتر رہی تھی، یہ مانتے ہوئے کہ یہ سفر ختم نہیں ہوا، بس ایک نئے موڑ پر ٹھہر گیا ہے۔ چند ہفتوں بعد ایک شام رمیش کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ڈاکٹر کی کمزور مگر مطمئن آواز تھی جس میں جدائی کے بعد پہلی بار سکون صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ علاج جاری ہے اور زندگی نے اسے ٹھہرنا سکھا دیا ہے۔ رمیش خاموشی سے سنتا رہا اور محسوس کیا کہ اس رشتے نے اسے وابستگی کے ساتھ چھوڑنا بھی سکھا دیا ہے۔ کال کے اختتام پر ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اب وہ دوبارہ نہ مل سکیں گے، مگر جو سمجھ، حوصلہ اور سچ اس نے رمیش سے پایا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ فون بند ہوا تو رمیش نے دل میں ایک ہلکی سی اداسی کے ساتھ شکر بھی محسوس کیا۔ اس نے جان لیا کہ ہر تعلق کا مقصد ساتھ رہنا نہیں ہوتا بلکہ انسان کو اندر سے بڑا کر دینا ہوتا ہے۔ گنگا کی ہوا میں اس نے گہری سانس لی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اب تنہا نہیں بلکہ خود کے ساتھ مطمئن ہے۔ اور یہی اطمینان اس پوری کہانی کا سب سے خاموش مگر سب سے مضبوط انجام بن گیا۔ اسی رات رمیش نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کہانی خاموش انجام کو پہنچ چکی ہے۔ دروازے پر ایک رجسٹرڈ لفافہ آیا جس پر ڈاکٹر کے ہاتھ کی پہچانی ہوئی تحریر تھی۔ خط کھولتی ہے رمیش کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ بیماری کی خبر مکمل سچ نہیں تھی بلکہ ایک غلط تشخیص۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کوئی اسے کمزوری میں نہیں بلکہ سچ میں قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ رمیش کی خاموش ہمت اور صاف نیت نے اسے خود سے دوبارہ محبت کرنا سکھا دی ہے، اس لیے اس نے شہر چھوڑنے سے پہلے رمیش کے لیے ایک اسکالرشپ اور نوکری کی سفارش کر دی تھی تاکہ وہ اس زندگی سے آگے بڑھ سکے جس میں وہ صرف انتظار کرتا رہا۔ خط کے آخر میں ایک جملہ تھا جس نے رمیش کو اندر تک ہلا دیا، ہم شاید دوبارہ نہ ملیں، مگر اگر کبھی قسمت نے موقع دیا تو اس بار میں تمہارے سامنے آزمائش نہیں
بلکہ برابر کے انسان کے طور پر کھڑا رہوں گا۔ رمیش نے خط سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ کہانی محبت کی نہیں بلکہ بدل جانے کی تھی، اور سب سے بڑا موڑ یہ تھا کہ جس رشتے کو وہ انجام سمجھ رہا تھا وہ اصل اس کی زندگی کی شروعات بن چکا تھا۔ رمیش نے لفافہ کئی بار پڑھا اور ہر بار اسے احساس ہوتا کہ زندگی نے اسے ایک عجیب سا سبق دیا ہے۔ محبت صرف جسمانی قربت یا ملاقاتیں نہیں بلکہ سمجھ، برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ انسانی رشتہ بھی ہے۔ اس نے شہر کی گلیوں میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے سوچا کہ وہ اب وہ جوان نہیں رہا جو صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگتا تھا۔ اس کے اندر ایک نرمی اور پختگی پیدا ہوئی تھی، ایک ایسا اعتماد جو اسے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی ہمت دیتا تھا۔ اگلے دن رمیش نے اسکول اور کام کے نئے ماحول میں قدم رکھا۔ ہر آدمی، ہر لمحہ اس کے لیے نیا تھا، لیکن اب وہ اسے خوف یا الجھن کے ساتھ نہیں بلکہ تجسس اور حوصلے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ دن کے اختتام پر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، گنگا کی لہروں اور دور سے آتی گھڑیاں سنتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کی موجودگی، اس کے الفاظ اور ان ملاقاتوں کا اثر اس کی سوچ، رویے اور دل میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ رمیش نے پہلی بار زندگی میں یہ جان لیا کہ کسی رشتے کا اصل مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ انسان کو بہتر اور مضبوط بنانا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے مستقبل میں ملاقات نہ ہو، وہ اس سبق اور احساس کے ساتھ زندگی جیے گا۔ وہ جان گیا کہ یادیں، محبت کے سبق اور وہ گزرے لمحے ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور اسی شعور اور پختگی کے ساتھ رمیش نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں شام کے ہلکے سنہرے رنگ اور گنگا کے پانی کی چمک نے اسے یقین دلا دیا کہ زندگی کے سب سے قیمتی تعلق وہ ہے جو دل اور روح کو بدل دے، اور یہی حقیقت، یہی جذبہ اور یہی سکون اس کہانی کا حقیقی اختتام بن گیا، خاموش، پر اثر اور ہمیشہ کے لیے دل میں محفوظ۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔